محترم سامعین کرام، آزادان سید الشہداء ماتم داران مظلوم کربلا، انجمن اون محمد کی جانب سے جو مجلسوں کا سلسلہ جاری تھا، آج اس کی آخری مجلس ہے جس کو میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات نے روزانہ میری کج بج بیانی کو شرف سماعت عطا کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، آ جائیے۔ محترم سامعین کرام، آزادان سید الشہداء ماتم داران مظلوم کربلا، بعد مجلس تابوت حضرت اون محمد علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے گی۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی۔ خداوند عالم سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس در کی، اس گھر کی جس پہ ستارہ اترا۔ انہو قسم لا تعلم عظیم، انسانوں اگر تم جان لو، اگر تم سمجھ لو، اگر تمہارے ذہن میں بات آ جائے تو یہ قسم بہت عظیم ہے۔ اور پھر تعارف کرایا قرآن مجید کا۔ بے شک یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، لیکن ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور جس چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہر طریقے سے مطہر قرار دیا۔ توجہ ہے، دیکھیے آپ حضرات کا ذہن میری طرف رہے تو میں آپ کو کچھ گوشے، کچھ پوائنٹ دینا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس گھر کی جس پہ ستارہ اترا۔ وہ قسم عظیم ہے۔ توجہ ہے، وہ قسم سب سے بڑی قسم ہے، سب سے عظیم قسم ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو دکھاؤں۔ اللہ نے قرآن میں 100 قسموں سے زیادہ کھائی ہیں، لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا۔ توجہ ہے، وہ قسم عظیم ہے جس پہ ستارہ اترا۔ آئیے میرے ساتھ چلے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی روشن کی قسم۔ قسم کھائی، عظیم نہیں کہا۔ والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلے، قسم کھائی، عظیم نہیں کہا۔ والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے، قسم کھائی، عظیم نہیں کہا۔ واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم جب وہ پورے طریقے سے چھا جائے، قسم کھائی، عظیم نہیں کہا۔ توجہ ہے، قسم کھائی، عظیم نہیں کہا۔ یعنی اس سورے میں اللہ نے 8 قسمیں کھائی ہیں، لیکن 8 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا، وہ قسم عظیم ہے، وہ در عظیم ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے اس سورہ میں 8 قسمیں کھائی، اور محدث دہن نے لکھا، فخر الدین رازی نے لکھا، اس شمس سے مراد یہ شمس نہیں ہے جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اس چاند سے مراد یہ چاند نہیں ہے جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس شمس سے مراد ہے شمس رسالت۔ توجہ ہے، اس شمس سے مراد ہے شمس رسالت۔ قمر سے مراد ہے قمر امامت۔ بھائی آپ نے غور نہیں فرمایا، شمس سے مراد ہے رسول، چاند سے مراد ہے علی۔ میں کہوں گا پروردگار، جب تو نے ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ایک کو محمد کہا، ایک کو علی کہا، محمد کو سورج کیوں کہا، علی کو چاند کیوں کہا؟ کہ محمد نبی ہے اس لیے سورج کہا، علی امام ہے اس لیے چاند کہا۔ پروردگار ابھی ہمارے ذہن میں بات نہیں آئی، ہمیں سمجھا دے۔ جملہ سنیے گا،
اللہ نے کیا کہا؟ محمد نبی ہے اس لیے سورج کہا، علی امام ہے اس لیے چاند کہا۔ اللہ نے بتا دیا محمد کو سورج اس لیے کہا، علی کو چاند اس لیے کہا، اس لیے کہ سورج سال میں ایک ہوتا ہے، چاند سال میں 12 ہوتے ہیں۔ بس صلوات میرے محمد والے محمد پر بابا سے بلند۔ دیکھیے بھیا ایسا ہے، میری طرف کو گھور کے مت دیکھیے گا، اس لیے کہ میں ذاکر امام حسین ہوں۔ بس سنیے، زبان کھولیے، یقین مانیے علی کے فضائل پر زبان کھولنا ضروری ہے۔ جو یہاں نہیں توجہ ہے، دیکھیں میں بہت کمزور دل کا انسان ہوں، توجہ چاہوں گا اگر آپ مجھے ایسے دیکھیں گے تو میں گھبرا جاؤں گا، ڈر جاؤں گا۔ علی کے فضائل ہے ایسے سنو، چہرے پہ گلاب ہو، آنکھوں میں نور علی ہو۔ توجہ چاہوں گا میرے محترم، یہ سوچ کے سنیے کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری مجلس ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ میں ہر جگہ پڑھتا ہوں، توجہ چاہوں گا جو واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں اپنی بات کو روک کر تاکہ آپ لوگ آمادہ ہو جائے، پوری توجہ۔ مظفر پور بہار ایک شہر آپ نے سنا ہے، توجہ ہے، میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا۔ دیکھیں میں سوچ کے پڑھتا ہوں شاید یہ زندگی کی میری آخری مجلس ہے، توجہ ہے، آپ بھی یہی سوچ کے سنا کیجئے تب آئے گا مزہ کہ یہ ہماری لائف کی آخری مجلس ہے، زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو میں مظفر پور شہر میں مجلس پڑھ رہا تھا اور مجلس پڑھتے پڑھتے ہزاروں کا مجمع تھا، بہت بھیڑ تھی مجلس میں، توجہ ہے، کثیر مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ علی کے فضائل میں پڑھ رہا تھا، اچانک منبر ہلنے لگا، توجہ ہے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، زمین کانپنے لگی، توجہ چاہوں گا۔ اور میں مجلس پڑھتا رہا، مجھ سے لوگوں نے کہا مولوی صاحب، رضی حیدری صاحب مجلس کو روک دیجئے۔ کہا کیوں؟ زلزلہ آ گیا ہے، توجہ ہے، زلزلہ آ گیا ہے، منبر ہل رہا ہے۔ میں نے کہا سنو، یہ ذکر علی ہے، یہ نہیں رکے گا۔ دیکھ اور فرمایا یہ ذکر علی ہے، یہ نہیں رکے گا، توجہ ہے۔ لوگ عزا خانے سے باہر جانے لگے، توجہ ہے، اور میں منبر پر مجلس پڑھتا رہا۔ مجلس میں 10 لوگ موجود تھے، سب جانے لگے، عزا خانہ خالی ہو گیا۔ جب انہوں نے باہر قدم رکھا، میں نے کہا جانے والوں یاد رکھنا، اگر باہر مر گئے تو ہلاکت ہے، فرش عزا پہ مر گئے تو شہادت ہے۔ توجہ ہے، باہر مر گئے تو ہلاکت ہے، فرش عزا پہ مر گئے تو شہادت ہے۔ سارا مجمع جو باہر جا رہا تھا ایک مرتبہ پلٹا، فرش عزا پہ بیٹھا، اور میں نے کہا دیکھو باہر کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اندر کی ذمہ داری یہ ذاکر حسین لیتا ہے۔ باہر موت آ سکتی ہے، اندر موت نہیں آ سکتی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اندر آتی ہے خاتون جنات مادر حسنین، ملک الموت کی مجال نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے اندر آ جائے۔ صلوات بیان محمد والے محمد پر بابا سے بلند۔ دیکھیے نعرہ لگاتے وقت یہ مت سوچا کیجئے کہ صاحب نعرہ لگ رہا ہے میں بہت بڑا ہوں، توجہ ہے، بہت سن رسیدہ ہوں۔ ارے یہ نعرہ تو اللہ نے لگایا ہے، علی کا نعرہ ہے، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ علی کا نعرہ اللہ نے لگایا، علی کا نعرہ رسول نے لگایا۔ اور کیسے لگایا؟ غدیر کا منبر تھا، علی کو اتنا بلند کیا، توجہ چاہوں گا کہ نبی کے سفیدی بغل نمودار ہونے لگی، اتنا علی کو اٹھایا اور کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ کہا نہیں کہا، توجہ ہے، نبی نے علی کو اٹھایا، بلند کیا، پوری توجہ۔ کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ کوئی مانے تب بھی مولا، کوئی نہ مانے تب بھی مولا، ہائے ہائے ہائے، کوئی مانے تب بھی مولا، کوئی نہ مانے تب بھی مولا۔ یعنی پھر آیت نازل ہوئی، کیا آج کے دن دین مکمل ہوا، دین کامل ہوا۔ کب مکمل ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تب دین مکمل ہوا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یعنی نماز کا پیغام آ گیا، دین مکمل نہیں ہوا۔ حج کے احکام آ گئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ مرہم مر گیا، دین مکمل نہ ہوا۔ انتر مر گیا، دین مکمل نہ ہوا۔ دین کم مکمل ہوا جب پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، گویا نبی نے غدیر کے منبر سے بتا دیا کہ دیکھو جب میری رسالت بغیر علی کی ولایت کے مکمل نہ ہو سکی تو تمہارا ایمان
آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے۔ توجہ ہے سورہ والشمس میں۔ اب سنیے، میں آپ کو حضرت علی کے فضائل قرآن سے سنانا چاہتا ہوں، کوئی لفظ بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ آج کتابیں نہیں، آج قرآن پڑھا جائے گا۔ علی کہاں ہے، کس سورہ میں علی کا ذکر ہے؟ توجہ چاہوں گا آپ آمادہ ہو جائے، سنیے گا۔ اس سورہ میں اللہ نے 8 قسمیں کھائی، لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا، وہ قسم عظیم ہے۔ سورہ والشمس میں اللہ نے 8 قسمیں کھائی، کیا کہا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلاح من زكاها قد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ توجہ ہے، یعنی اللہ نے اس سورہ میں 8 قسمیں کھائی اور 8 قسمیں کھانے کے بعد تذکرہ کیا جناب صالح پیغمبر کے ناقے کا، ان کے اونٹ کا تذکرہ کیا 8 قسمیں کھانے کے بعد، لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ آؤ میرے ساتھ چلو، جہاں اللہ نے 8 قسمیں کھائی، توجہ چاہوں گا 2 سورے قرآن کے 8 قسمیں کھائی، تذکرہ کیا علی بن ابی طالب کا، ابو طالب کے بیٹے کا، رسول کے داماد کا، مالک جنت کا، ساقی کوثر کا، خطیب منبر سرون کا تذکرہ کیا 8 قسمیں کھانے کے بعد۔ پڑھو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، ہائے ہائے ہائے، اس شہر کی قسم، مکہ کی قسم قرآن میں ہے۔ کیا کہا؟ مکہ کی قسم، اس شہر کی قسم۔ مکہ لائق کی قسم نہیں ہے، مکے میں چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، رہزن بھی ہیں، باغی بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں، بے شرم بھی ہیں۔ توجہ ہے، پروردگار جب سب موجود ہے قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کہ قسم اس لیے کھا رہا ہوں مکے میں محمد رہتا ہے۔ ہائے ہائے، نہیں غور فرمایا، قسم اس لیے کھا رہا ہوں مکے میں محمد رہتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پھر کیا کہا؟ ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم، اس کے بیٹے کی قسم۔ ارے ذرا غور فرمائے، کیا کہا؟ ایک باپ کی قسم، اس کے بیٹے کی قسم، اللہ نے کہا قرآن میں۔ اور جب صاحب فضیلت نظر آئی تو لوگوں نے لکھا صاحب یہاں باپ سے مراد آدم ہے، آدم کے بیٹے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، دیکھیے واو عربی زبان میں آتا ہے پریزینٹ کے لیے، حال کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ والدین وما ولد، ایک باپ کی قسم، اس کے بیٹے کی قسم۔ لوگوں نے لکھا صاحب توجہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد آدم ہے، آدم کے بیٹے مراد ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا بھائی، آدم تو اس لائق ہے کہ اللہ ان کی قسم کھائے، لیکن آدم کے بیٹے اس لائق نہیں ہے کہ اللہ ان کی قسم کھائے۔ کہا کیوں؟ 2 بھائی، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا، ایک قاتل، ایک مقتول، ایک ظالم، ایک مظلوم، ایک مرحوم، ایک ملعون، ایک رحمت اللہ، ایک لعنت اللہ۔ صلوات محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ توجہ ہے، وہ باپ تلاش کرو، واو عربی زبان میں آتا ہے حال کے لیے، پریزینٹ کے لیے، جو زمانہ چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے واو بولا جاتا ہے۔ وہ باپ تلاش کرو جو محمد کے زمانے میں تھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کون تھا؟ آؤ ہماری مجلسوں میں آؤ، فرش اعضاء پہ آؤ، ہم بتائیں گے وہ باپ کون ہے۔ وہ باپ ابو طالب ہے، جس کا بیٹا علی وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا حسن وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا حسین وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا زین العابدین وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا محمد باقر وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا جعفر صادق وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا موسیٰ کاظم وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا علی رضا وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا محمد تقی وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا علی نقی وہ بھی لا کے قسم، جس کا بیٹا حسن عسکری وہ بھی لا کے قسم۔ ارے 12ویں تک آؤ گے وہ بھی لا کے قسم ہے۔ اللہ
آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے، اللہ اس زبان پر رحمت نازل کرے جو علی کے نام پر کھلتی ہے۔ اللہ کسی کو فقیر نہیں بناتا جو علی کے نام پر بولتا ہے، جو علی کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا، ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ غلام صاحب دیکھیے گا، بہت توجہ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا صاحب، آپ سے بھی کہتے ہوں گے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو جو ہے کعبے میں پیدا ہوئے علی کا، جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کتاب کی بات نہیں کرتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ علی کعبے میں پیدا ہوئے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے ایک انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ کبد کا مطلب کیا ہے؟ لغت، ڈکشنری آپ اٹھا لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کبد کسے کہتے ہیں۔ کبد کے معنی کیا ہے؟ کبد کے معنی ہے مرکز زمین، کبد کے معنی ہے زمین کا درمیانی حصہ، کبد کے معنی ہے زمین کی گولائی، کبد کے معنی ہے وہ جگہ جہاں کعبہ بنا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، وہ جگہ جہاں کعبہ بنا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے علی کو کعبے میں پیدا کیا۔ توجہ ہے، میں نے علی کو کعبے میں پیدا کیا۔ اللہ نے اس سورہ میں 4 قسمیں کھائی، تذکرہ کیا مولا کائنات کا۔ بول تو نہیں گئے، لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا۔ اب سنیے دوسرا سورہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ توجہ ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، طور سینا کی قسم۔ ہم نے ایک انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ توجہ ہے، سب سے خوبصورت دنیا میں کون ہے؟ توجہ ہے، جاؤ اٹھا لو لغت۔ احسن کے معنی کیا ہے؟ سب سے خوبصورت بنایا۔ سب سے خوبصورت کون؟ کسے کہتے ہیں خوبصورت؟ جہاں دنیا کی ساری خوبصورتی فیل ہو جائے اسے کہتے ہیں احسن۔ تو یہ احسن کون ہے جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا؟ 2 جملے میں سمجھاؤں گا۔ حسن کا پروردگار اللہ، حسن کا شاہکار محمد، جو اللہ سے ہی ملے، محمد سے ملے، وہ ہو گئے احسن۔ یعنی جو سو جائے تو محمد کہلائے، مردوں کو زندہ کرے تو خدا کہلائے۔ صلوات بیان محمد والے محمد پر بآواز بلند۔ توجہ حیدر محترم، بہت توجہ۔ اب سنیے میرے بھائی، میری طرف متوجہ ہیں۔ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ ہونے دیجئے، یا فضائل علی کی بارش ہو رہی ہے۔ توجہ چاہوں میرے محترم، آپ یہاں سنیے، جہاں علی کے فضائل کی بارش ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ خوش ہو رہے ہیں علی کے فضائل پر۔ سنیے گا میرے عزیزوں اور نوجوانوں، وہاں اللہ نے والشمس میں 8 قسمیں کھائی۔ سنیے گا علی کے فضائل کیا ہے، اور تذکرہ کیا جناب صالح ناقے کے اونٹ کا تذکرہ کیا، ان کے اونٹ کا تذکرہ کیا 8 قسمیں کھانے کے بعد۔ یہاں اللہ نے 8 قسمیں کھائی، تذکرہ کیا مولا کائنات کا۔ اب سنیے کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ میں کہوں گا پروردگار تو نے والشمس میں 8 قسمیں کھائی، تذکرہ کیا علی کا۔ توجہ چاہوں گا، والشمس میں 8 قسمیں کھائی، تذکرہ کیا جناب صالح پیغمبر کے اونٹ کا۔ یہاں 8 قسمیں کھائی، تذکرہ کیا علی کا۔ نسبت کیا ہے، مشابہت کیا ہے جناب صالح پیغمبر کے ناقے میں اور علی میں؟ نسبت کیا ہے کہ تم نہیں سمجھو گے کہ پروردگار ہمیں سمجھا دے۔ سنو، اللہ نے کہا جب ہمیں ناقے صالح کو بھیجا تو پہاڑ پھٹ گیا، جب لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس کا بچہ واپس گیا، پھر پہاڑ پھٹ گیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ یعنی جو صالح پیغمبر کی نبوت کی گواہی بن جائے، اس کے اونٹ کے لیے، اس کے بچے کے لیے پہاڑ میں راستہ بن جائے، آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی، اور جو محمد کا گواہ بن کر آئے، اگر اس کے لیے کعبے کی دیوار پھٹ جائے تو اعتراض کیسا؟ بس صلوات بیان محمد والے محمد پر آواز بلند۔ توجہ ہے، بہت توجہ۔ دیوار پھٹ جائے، سنیے گا میرے عزیزو، علی کے فضائل
اب سنیے علی کے معجزات کیا ہے، علی کے فضائل کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں علی کے فضائل۔ جب علی کی ولادت ہوئی ہے اور علی کی ماں خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، دیوار میں در بنا؟ نہیں، در نہیں بنا، دیوار مسکرائی۔ ہائے 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 ہائے، علی کو دیکھ کر، علی کی ماں کو دیکھ کر دیوار مسکرائی۔ یعنی اگر دیوار کعبے کی مسکرائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر علی والے علی کے نام پر مسکرائے ہائے 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 تو اعتراض کرتے لوگ۔ سنیے گا میرے عزیزو، کتاب کا نام ہے جب علی کی ولادت ہوئی، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 790۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، میں صفحہ نمبر ہی بتا رہا ہوں، کتاب کا نام بھی بتا رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ سنیں نوجوانوں، جب علی کی ولادت ہوئی، علی گہوارے میں تھے، اور ایک مرتبہ سب سے بڑا اس زمانے کا مفتی تھا جس کا نام تھا ابو جہل۔ توجہ ہے، ابو جہل۔ اس کا اصول کیا تھا، دستور کیا تھا، طریقہ کیا تھا کہ وہ بتوں کے قدموں کی مٹی کو لگاتا تھا۔ جو بچہ مکے میں پیدا ہوتا تھا یا مدینے میں، وہاں جاتا تھا تو اس کی آنکھوں میں مٹی لگاتا تھا، بتوں کے قدموں کی مٹی، تاکہ یہ بچہ بتوں کی پوجا کرتا رہے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے۔ اس کا یہ اصول تھا، یہ قانون تھا۔ تو وہ مٹی لے کر آیا، بتوں کے قدموں کی مٹی لایا، رسول اللہ کے قریب آیا، کہا محمد سنا ہے آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے؟ کہا بے شک، میرا بھائی دنیا میں آیا ہے، علی دنیا میں آیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے تمہاری آنکھوں میں مٹی نہیں لگائی، اس لیے آپ ہمیں ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا آج ہم علی کی آنکھوں میں مٹی لگانا چاہتے ہیں، بتوں کے قدموں کی مٹی لگانا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ لگا دو۔ ارے بھائی ذرا غور فرمائے، علی کے فضائل ہے، جاؤ لگاؤ، بتوں کے قدموں کی مٹی علی کی آنکھوں میں لگاؤ۔ اب تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی ابو جہل آگے بڑھا تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا علی پہلا شکار ہے، خالی نہ جائے۔ ارے بھائی ذرا بولے نا، پہلا شکار ہے، خالی نہ جائے۔ اب جیسے ہی قریب آیا، اب تاریخ بتاتی ہے علی نے ابو جہل کو دیکھا، علی کا ہاتھ اٹھا، یا یوں کہوں ید اللہ اٹھا، اللہ کا ہاتھ اٹھا، ایسا تماچا ابو جہل کے منہ پہ مارا۔ تاریخ بتاتی ہے تاریخ تماچا تھا، ایسا تماچا تھا، ایسا تماچا لگا، ابو ادھر ہو گیا، جہل ادھر ہو گیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ایسا تماچا تھا، ایسا تماچا علی نے مارا، چلتا مشرق میں تھا، دیکھتا مغرب میں تھا۔ بھائی صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر باواز ہے بھائی، ایک اور صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ آج آپ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں، آپ حضرات پریشان تو نہیں ہیں؟ جو ہے دیکھیے، آپ بیٹھے ہوئے مولا کے چاہنے والے، اپنی بات کو روک کر کہہ رہا ہوں، یہاں یہ فرش عزا وہ ہے جہاں ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ یقین مانیے، آپ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعا کیجئے اپنے حق میں۔ بارش ہو رہی ہے تو وہ جو چاہوں گا ذرا محترم باہر، آپ دعا کیا کیجئے جب فرش عزا پہ آئے۔ اور علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے؟ جب فضائل سنتا ہے نا علی کا چاہنے والا تو خوش ہوتا ہے، یہ پہچان ہے چھٹے امام نے بتائی ہے۔ اور علی کا چاہنے والا بکتا نہیں ہے، اگر کوئی علی کے چاہنے والے کو خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا، دنیا کے ساری حکومتیں فیل ہو جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی نیتا منتری آپ کو بلائے بارش میں، آؤ ہمارے بھاشن میں آ جاؤ، اور بارش ہو رہی ہو، آپ جائیں گے؟ اگر آپ کو پیسے بھی دیں گے تب بھی نہیں جائیں گے، گاڑی کے انتظام کر کے دیں گے تب بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کوئی نہیں نکلے گا۔ یہ حسین کی محبت ہے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے نہ بارش دیکھتا ہے نہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، بیمار ہوں، اس لیے کہ فرش ازا پر انسان اگر پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش ازا پر آتی ہے مالکہ جنت، مادر حسنین، خاتون جنت، رسول کی بیٹی تشریف لاتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، سنیے گا میرے نوجوانوں، سنو میرے بھائیوں، علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سنو علی کے فضائل کیا ہیں۔ علی کا چاہنے والا، علی کے نعرے لگانے والا، غازی عباس کا علم اٹھانے والا، حسین کی محبت کا مظاہرہ کرنے والا کیسا ہوتا ہے، سنیے گا، بہت توجہ چاہوں گا، بالکل نیا نتیجہ دوں گا میں آپ کو۔ علی والا کیسا ہوتا ہے۔ علی والا بیٹھا ہوا ہے، خاک پہ بیٹھا ہوا ہے، توجہ ہے، اور ادھر سے ایک بادشاہ جس کا نام ہارون ہے، اس کی زوجہ گھر سے نکلی، محل سے نکلی، کون بیٹھا ہوا ہے؟ بہلول دانا، علی کا دیوانہ، توجہ چاہوں گا، علی کے نام کی تسبیح پڑھنے والا، ہر وقت علی علی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ہارون اور زبیدہ نکلے اور چھوٹے چھوٹے مکان بہلول دانا بنا رہے ہیں، مٹی کا مکان بنا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ زبیدہ کہتی ہے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور فرمایا، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا اچھا۔ تو ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے، ارے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنو ہے، کہاں تم اس سے باتیں کر رہی ہو، اس کی باتوں میں آ گئی۔ تو ایک مرتبہ زبیدہ کہتی ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، لیکن علی کی محبت میں۔ ہائے ہائے بھائی ذرا بولے نا بھائی، پاگل ہے، دیوانہ ہے، لیکن علی کی محبت میں ہے۔ کہا بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا قیمت؟ کہا 1 درہم دیا، مکان لیا۔ توجہ ہے، ہارون مذاق اڑا رہا تھا، اور جب اپنے گھر گیا سویا، دیکھیں علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، بکتا نہیں ہے، سویا، خواب میں محل دیکھا، توجہ چاہوں گا، جنت، اور جنت کے اندر محل، اور اس پہ لکھا ہوا ہے ہاذہی بیت زبیدہ، نہیں غور فرمایا، یہ گھر زبیدہ کا ہے۔ تو ایک مرتبہ محل کے اندر جانا چاہا، فرشتوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس محل میں جا رہا ہوں، میری زوجہ کا ہے۔ کہا تیری زوجہ کا ہوگا جنت یا آخرت، دنیا میں یا آخرت ہے؟ توجہ چاہوں گا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ تو ایک مرتبہ بیدار ہوا، پریشان، صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد زبیدہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کہا اٹھو چلتے ہیں۔ کہاں؟ کہ اسی راستے چلیں گے جس سے کل گئے تھے۔ توجہ چاہوں گا، تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے چلے اسی جگہ، علی کا دیوانہ، علی کا چاہنے والا چھوٹے چھوٹے مکان مٹی کے بنا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہارون دوڑا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا قیمت؟ کہا تیری ساری حکومت۔ ارے ذرا بولے بھائی، ہاں توجہ ہے، بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا قیمت؟ تیری ساری حکومت۔ اب سنیے معرفت شناس جملہ علی والے کا۔ تو ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے، بہلول کل تو بہت سستا تھا، آج اتنا مہنگا کیسے ہو گیا؟ کہا مہنگا اس لیے ہو گیا تو خواب میں جنت دیکھ کر آ رہا۔ بس میرے محمد والے محمد پر۔ جو ہے دیکھیں علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ کہ تو خواب میں جنت دیکھ کے آ رہا ہے، کب بہلول کو کیسے خوش کیا جائے، کیسے راضی کیا جائے، جنت میں مکان جو لینا ہے۔ توجہ ہے، تو اس نے سپاہیوں کو بلایا۔ دیکھیں سنیے گا علی کا چاہنے والا، کھانے، مرغ مسلم، اشرفیہ، درہم و دینار سب سجائے گئے، اور بہلول کے پاس تو کہا جاؤ لے کر بہلول کے پاس، اسے راضی کیا جائے، خوش کیا جائے۔ سپاہی آئے، درباری، کھانا، مرغ مسلم بہلول کے پاس رکھے۔ تو ایک مرتبہ سپاہی کہتے ہیں بہلول یہ کھانا تمہارے لیے، یہ اشرفیہ تمہارے لیے، یہ درہم و دینار تمہارے لیے۔ کہا کیوں؟ کہا تمہارے ہارون نے بھیجا ہے، جو ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو ایک مرتبہ بہلول کہتا ہے کتوں کو کھلا دو،
نہیں غور فرمایا. وہ سامنے کتے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کھلا دو. تو ایک مرتبہ سپاہی تلواریں نیزے کا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ ہمارے آقا نے بھیجا ہے, ہمارے سردار نے بھیجا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو بہلول علی کا دیوانہ کہتا ہے آہستہ بولو, اگر کتوں نے سن لیا وہ بھی نہیں کھائیں گے. صلوات محمد و آل محمد پر باواز بولے. توجہ ہے ذرا محترم, سنیے گا میرے عزیز نوجوانوں, بہت توجہ. اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے قسمیں کھاتا رہا لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا. کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا, اور پھر کیا کہا؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, اس رات کی قسم جو چھا جائے. توجہ ہے. اور مفسروں نے لکھا, علماء نے لکھا, اس رات سے مراد ہے شب ہجرت, یعنی شب ہجرت کی قسم. کون سے شب ہجرت؟ جس میں علی سوئے. توجہ ہے, علی سوئے, رسول کے بستر پر سوئے, اور ادھر علی سوئے. سنیے میرے نوجوانوں, ایک نیا میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کو. جب علی سوئے, اللہ نے کیا کہا؟ جبرائیل, میکائیل, میری عبادت چھوڑو, علی کی حفاظت کرو. نہیں غور فرمایا, میری عبادت چھوڑو, علی کی حفاظت کرو. اللہ نے جس فرشتے کو جس دن سے پیدا کیا ہے, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے, جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے. توجہ ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نمازیں چھوڑو, عبادت چھوڑو, علی کی حفاظت کرو. کس کے لیے اللہ نمازیں چھوڑوا رہا ہے؟ حضرت علی. توجہ چاہوں گا, اور دنیا والوں کو بتا دیا. توجہ ہے کہ علی کے فضائل سننا کتنا ثواب ہے, علی کو دیکھنا کتنا ثواب ہے. جبرائیل آئے, میکائیل آئے, علی کے چارپائی کے قریب جبرائیل کھڑے ہو گئے, میکائیل کھڑے ہو گئے. اور یہاں سنی علماء نے لکھا کہ صاحب محدث نے لکھا دونوں میں تکرار ہو گئی, دونوں میں بحث ہو گئی. کس میں؟ جبرائیل میں اور میکائیل میں. کس بات کے اوپر تکرار ہوئی؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں بھائی میکائیل میں تم سے افضل ہوں. توجہ ہے, میں تم سے افضل ہوں. تو ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں بھائی میکائیل میں تم سے افضل ہوں. دونوں بحث کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ میکائیل کہتے ہیں تم مجھ سے افضل کیوں ہو؟ کہ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں جہاں علی کا سر ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے. تو ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوا ہوں جہاں علی کا سر ہے. میکائیل کہتے ہیں میں تم سے افضل ہوں. کہ تم مجھ سے افضل کیوں ہو؟ کہ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں جہاں علی کے قدم ہے. نہیں غور فرمایا. تو ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں بھائی میکائیل سر افضل ہوتا ہے, قدم مفضول ہوتے ہیں, تم مجھ سے کیسے افضل ہو گئے؟ تو ایک مرتبہ تاریخی جملہ سنیے گا. تو ایک مرتبہ میکائیل کہتے ہیں بھائی جبرائیل تم نے بات کو نہیں سمجھا, یہ قدم کوئی عام قدم نہیں ہے. کبھی بستر رسول پر آتے ہیں, کبھی دوش نبوت پر آتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر باواز بولے. بھائی ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل. دیکھیں میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ لوگ جواب دیں. میں لگاؤں گا نعرہ, نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ, نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے, شہزادی آپ کو خوش رکھے. تو جو ہے جبرائیل اور میکائیل علی کی حفاظت کر رہے ہیں. اب سنیے علی کے کمالات, علی کے نام میں برکت, علی کے نام کی طاقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. توجہ ہے, نام علی میں کتنی برکت ہے, علی کے نام میں کتنی طاقت ہے. ایک مرتبہ حفاظت کرتے کرتے جبرائیل ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور کہتا ہے یا علی میرے آقا اگر اجازت ہو رسول کے پاس چلا جاؤں غار میں, رسول کو دیکھنے کے لیے اجازت ہے؟ کہ جاؤ جبرائیل. اب سنیے, بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. جبرائیل کتنا بڑا فرشتہ, کتنا بڑا طاقتور. اگر جبرائیل اپنے پروں کو کھول دے, ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں, نہیں غور فرمایا, اتنا بڑا جبرائیل. طاقت کا ملاحظہ فرمائیے طاقت کیا ہے. قرآن میں ہے کہ جبرائیل نے دشت لوط کو, قوم لوط کو 7 شب و روز تک اپنے پروں پہ اٹھا رکھا تھا, تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی. یعنی قوم لوط کو اپنے پروں پہ اٹھا رکھا تھا, 7 دن 7 راتیں, اور پوری قوم کو اٹھا لیا تھا جبرائیل نے, اور تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی. یہ ہے جبرائیل کی طاقت. اب سنیے, ادھر جبرائیل چلے, ادھر اللہ نے کیا کہا, مکڑی عنکبوت چلو
دہنے غار کے اوپر جالا بینو، جالے کو تیار کرو. توجہ ہے، مکڑی نے جالوں کو بینا. قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مکڑی کے جالے کی اوقات کیا ہے، طاقت کیا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوا اِنَّا اَوْنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر اللہ نے مکڑی کا بنایا ہے. ادھر سب سے کمزور گھر، ادھر سب سے طاقتور جبرائیل. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ سب سے طاقتور. تو ایک مرتبہ جالے کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا، جالے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بڑا کمزور ہے، بڑا بودا ہے، ابھی پھونک ماروں گا تو ٹوٹ جائے گا. نہیں غور فرمایا؟ ابھی پھونک ماروں گا تو ٹوٹ جائے گا. مکڑی کہتی ہے جبرائیل اتنا غرور نہ کر، اتنا تکبر نہ کر، جالے کو توڑ کر دکھا. ہائے ہائے، توجہ ہے، جالے کو توڑ کر دکھا. جبرائیل نے جالے کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد جالے کو ہلایا، ہل نہ سکا. بہت توجہ چاہوں گا، تفسیر کے جملے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کی تفسیر کے. جبرائیل نے جالے کو ہلایا، ہل نہ سکا. ایک مرتبہ مکڑی ہنسنے لگی، زور زور سے ہنسنے لگی، جبرائیل کا مذاق اڑانے لگی. تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا میرا مذاق اڑاتی ہے تو جانتی نہیں میں کون ہوں. جبرائیل نے ایک مرتبہ اپنے پنجے کو جالے میں ڈالا، قرآن لے کر آیا، قرآن کی تلاوت کی، جالا نہ ٹوٹا. انجیل لے کر آیا، انجیل کی تلاوت کی، جالا نہ ٹوٹا. زبور لے کر آیا، زبور کی تلاوت کی، جالا نہ ٹوٹا. جب جالا نہ ٹوٹا تو ایک مرتبہ مکڑی پھر ہنسی. تو ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں تو جانتی نہیں ہے میں کس کا شاگرد ہوں، میرا استاد کون ہے، تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. اب سنیے گا علی کے نام کی طاقت. جوانوں سنو، بزرگوں سنو، علی کسے کہتے ہیں؟ علی بادشاہ کون ہے؟ علی شہنشاہ کون ہے؟ جبرائیل نے اپنے پنجے کو جو بارہ جالے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کیا کہا؟ یا آدم جالا نہ ٹوٹا، یا نوح جالا نہ ٹوٹا، یا موسیٰ جالا نہ ٹوٹا، یا عیسیٰ جالا نہ ٹوٹا، یا داؤد جالا نہ ٹوٹا، یا خاشع جالا نہ ٹوٹا، یا لمد جالا نہ ٹوٹا، یا یرد جالا نہ ٹوٹا، یا یوحنا جالا نہ ٹوٹا. جب جالا نہ ٹوٹا تو ایک مرتبہ جبرائیل نے دوبارہ اپنے پنجے کو جالے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا یا علی کہنا چاہا. مکڑی نے دامن کو پکڑ لیا، کہا جبرائیل یہ نام نہ لینا. کہا کیوں؟ کہا یہی نام لے کر میں نے جالے کو بنا ہے. بلند ترین علی بادشاہ کیا کون ہے؟ کسے کہتے ہیں علی؟ علی کی بادشاہی، علی کی شہنشاہی میں آپ کو دکھاؤں ایک جملے میں. آج بڑی ہوائیں چل، سنو جوانوں اور میرے بزرگوں، بڑی ہوائیں چل رہی ہے. یہ نعرے کیوں، یہ شبیلے کیوں، یہ تابوت کیوں، یہ زلجنا کیوں، یہ عالم کیوں؟ تو یہ چاہوں گا یہ عزا خانے کیوں، یہ فرشی عزا کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ عالم کیوں؟ توجہ چاہوں گا. اعتراض کرتے ہیں نا، ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے. سنیے گا، پوری توجہ چاہوں گا. اعتراض کرنے والے سے پہلے سنیے گا، یہ بدعت، عالم بدعت، جلوس بدعت، فرشی عزا بدعت، علی کا نام بدعت. سنیے گا، ارے ہم نے جملہ سنیے گا، ہم نے اپنے کام کو اس کے نام سے شروع کیا ہے جس کے بنے ہوئے جالے کو جبرائیل نہ توڑ سکا. تیرے فتوے کیا توڑیں گے؟ بس صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر باواز بلا. سنیے گا ایک اہم بات آپ کی خدمت میں، اور سنیے اللہ نے اپنی قسم کھائی قرآن میں. سنو جوانوں، بھول تو نہیں گئے؟ اللہ نے کیا کہا؟ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی جس پہ ستارہ اترا. سنیے گا بہت توجہ، علی بھائی دیکھیے گا، پوری توجہ ہے. کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی جس پہ ستارہ اترا. لیکن کسی قسم کو اللہ نے قرآن میں عظیم نہیں کہا، اس قسم کو عظیم کہا جس پہ ستارہ اترا. اب سنیے، تاللہ لقد ارسلنا، کیا کہا؟ مجھ اللہ کی قسم. اللہ کہہ رہا ہے، اپنی قسم کھا رہا ہے، لیکن عظیم نہیں کہا. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا. سنو جوانوں، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں گے آپ اس بات کو. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے قسمیں کھائی لیکن عظیم نہیں کہا. کس قسم کو عظیم کہا؟ جس پہ ستارہ اترا. نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو، سنیے گا نتیجہ کیا ہے. بھائی ہر چیز ہے محمد کی مومن. بھائی ذرا بولے نا بھائی، زبان کھول، اللہ کی قسم بڑی قیمتی بات ہے. ہر چیز ہے محمد کی مومن. مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے کائنات کو
محمد کے صدقے میں پیدا کیا تو کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہے کہ وہ محمد کو سلام کرے. ہائے 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 ہائے, وہ محمد کو سلام کرے. بھائی ابھی آپ پہنچے نہیں, کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہے وہ محمد کو سلام کرے. آپ نے غور نہیں فرمایا, چاند محمد کے صدقے میں بنا, سورج محمد کے صدقے میں بنا, ستارے محمد کے صدقے میں بنے, زمین محمد کے صدقے میں بنی, عرش محمد کے صدقے میں بنا, فرش محمد کے صدقے میں بنا. دیکھو فرمایا, آدم نے محمد کو سلام کیا, نوح نے محمد کو سلام کیا, موسیٰ نے محمد کو سلام کیا, عیسیٰ نے محمد کو سلام کیا, داؤد نے محمد کو سلام کیا, لمد نے محمد کو سلام کیا, یرد نے محمد کو سلام کیا, خاشع نے محمد کو سلام کیا, ستاروں نے محمد کو سلام کیا, سیاروں نے محمد کو سلام کیا, چاند نے محمد کو سلام کیا, جنت نے محمد کو سلام کیا. آپ نے غور نہیں فرمایا, کائنات کا ذرہ ذرہ وہ ہے جو محمد کو سلام کرتا ہے, اور محمد وہ ہے جو اس در پر کھڑا ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا اہل البیت. اے گھر کے مالک و مختار لوگو, تم پر میرا سلام. نہیں غور فرمایا آپ نے, کیوں قسم کھائی اللہ نے, اس دروازے کی عظیم کہا, اس لیے کہ اس در پر محمد کھڑا ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا اہل البیت. اے گھر کے مالک و مختار لوگو, تم پر ہمارا سلام. توجہ ہے, سلام کرتا ہے انسان. جب تک محمد کو سلام نہ کر لے نماز میں, نماز تمام نہیں کر سکتا. آپ مجھے غور فرمائیے, توجہ چاہوں گا. جب تک تشہد میں اور سلام نہ پھیل لے, اپنے نماز کو تمام نہیں کر سکتا. پہلے محمد کو سلام کرے گا, بعد میں نماز تمام کرے گا. یہی فرق ہے تم میں اور رسول میں. جب تک تم رسول کو سلام نہ کر لو, نماز کو تمام نہیں کر سکتے. اور محمد جب تک فاطمہ کو سلام نہ کر لے, علی کو سلام نہ کر لے, حسین کو سلام نہ کر لے, حسن کو سلام نہ کر لے, اپنی نماز کو شروع نہیں کرتے. صلوات بین محمد والے محمد پر سب مل کے بولے بھائی. مولا آپ کو سلامت رکھے, شہزادی آپ کو خوش رکھے. بس عزیزو, موسم بھی خراب ہے اور مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا اس سے زیادہ میں نے مجلس پڑھ لی, جلوس بھی برآمد ہونا ہے. شہزادی آپ کو خوش رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے. اللہ نے اس در کی قسم کھائی, لیکن عزیزو اس در کی عظمت کو لوگوں نے نہ جانا, اس در کو جلا دیا. اللہ اکبر. جہاں رسول اللہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے, اس دروازے کو لوگوں نے جلا دیا. عزادارو, اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. عزادارو, ابھی تو میں نے مصائب بھی نہیں پڑھے, آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. آج آپ کو ان بچوں کا ماتم کرنا ہے جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. عزادارو, 2 بچے ہیں, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام اون ہے. یہ اتنے مظلوم بچے ہیں, زینب نے ان کا ماتم نہیں کیا. عزادارو, مصائب شروع کرنے سے پہلے 2 جملے شہزادی زینب کے پڑھنا چاہتا ہوں. جب رسول دنیا سے جا رہے تھے, پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے, تو رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کتنی مظلومہ ہے جناب زینب. عزادارو, رونے میں شرم نہ کرنا. دنیا سے جا رہے تھے, حسین کمسن تھے, حسین چھوٹے تھے, تو ایک مرتبہ رسول اللہ رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایک مرتبہ حسین کہتے, نانا رونے کا سبب کیا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حسین میرے دین برباد ہو جائے گا, میرا دین مر جائے گا, مٹ جائے گا. کہ نانا جب تک آپ کا حسین زندہ ہے آپ کا دین مٹنے نہیں دے گا. حسین کیسے میرا دین کو بچاؤ گے؟ کہ نانا اگر مدینہ چھوڑنا پڑا تو میں مدینہ چھوڑ دوں گا. حسین اگر مدینہ چھوڑنے کے بعد بھی دین
دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ کہ نانا حسین کربلا بس آئے گا، آپ کا دین بچا لے گا۔ حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ کہ نانا اگر تب بھی دین نہ بچا، حسین اپنے حبیب دوست کو قربان کر دے گا، آپ کا دین بچا لے گا۔ حسین اگر تب بھی دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ نانا اگر تب بھی دین نہ بچا، حسین اپنے بیٹے اکبر کو قربان کر دے گا، آپ کا دین بچا لے گا۔ حسین اگر اکبر کی قربانی سے بھی دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ کہ نانا حسین اپنے بھائی کی نشانی قاسم کو قربان کر دے گا، آپ کا دین بچا لے گا۔ روتے رہو عزادارو، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، آپ کا دین بچا لے گا۔ حسین اگر تب بھی دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ نانا اگر تب بھی دین نہ بچا، ارے حسین اپنے اصغر کو قربان کر دے گا، آپ کا دین بچا لے گا۔ اگر تب بھی دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ کہ حسین اپنی بہن کے بچوں کو قربان کر دے گا، آپ کا دین بچا لے گا۔ حسین اگر تب بھی دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ نانا اگر تب بھی دین نہ بچا، حسین اپنے بھائی عباس کو قربان کر دے گا، آپ کا دین بچا لے گا۔ حسین اگر عباس کی قربانی سے بھی دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ نانا حسین اپنا گلا کٹا لے گا، نانا آپ کا دین بچا لے گا۔ رونے میں شرم نہ کرنا عزادارو، آپ کا دین بچا لے گا۔ حسین اگر تیری قربانی سے بھی کلیجے کو تھام لو عزادارو، دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ حسین خاموش ہے۔ اللہ کا نبی بار بار پوچھتے حسین اگر تمہاری قربانی سے بھی دین نہ بچا تو پھر کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ اب تاریخ بتاتی ہے حسین کی خاموشی زینب نے سنی، چادر میں لپٹی ہوئی آئی اور ایک مرتبہ بھیا کا ہاتھ کو پکڑا، ہلایا، کہا بھیا نانا سے وعدہ کر لو اگر تیری قربانی سے بھی دین نہ بچا زینب اپنی چادر دے دے گی، نانا کا دین بچا لے گی۔ عزادارو آوازوں کو بلند کر کے رونا، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ عزادارو زینب کی قربانی بتاؤں میں کیا ہے؟ زینب کتنی مظلومہ ہے عزادارو، ابھی کم سن تھی، نانا دنیا سے چلے گئے، بابا کی کوفے میں حکومت تھی، علی دنیا سے چلے گئے، بھیا حسن کے جنازے میں تیر دیکھے، کتنی مظلومہ ہے۔ اے اماں کی شہادت کو دیکھا، تاریخ بتاتی ہے آج اسی زینب کے بچوں کا ماتم کرنا ہے۔ عزادار اون و محمد جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، یہی کہتی رہی پہلے میں اپنے بھائی کو روؤں گی۔ عزادارو چند جملے پڑھوں آپ کی خدمت میں، آپ بہت روئیں گے۔ عزادارو شب عاشور ایک مرتبہ جناب زینب نے اون محمد کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا اون محمد میں نے تمہاری شادی کا ارادہ بدل دیا۔ اے اون محمد کل روز عاشورہ ہے، میرے بھائی پر قربان ہو جانا۔ اے اون محمد اگر تم اکبر سے پہلے قربان نہیں ہوئے تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ جملہ سن لیا آپ نے، اے اون محمد اکبر سے پہلے قربان ہو جانا۔ اور ایک جملہ جناب زینب نے کہا اون محمد یہ زمین کربلا اکبر کی جاگیر ہے، جب تمہارے لاشیں کی زمین پر گرے وہ کربلا کی زمین نہ ہو، اکبر کی جاگیر پر تمہارے لاشیں نہ گرے۔ اے اون ایک جملہ کا اون محمد اگر تم دریا پہ پہنچ جاؤ، دریا پہ قبضہ ہو جائے، پانی نہ پی لینا، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسے ہے۔ عزادارو یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ آج آپ کو ماتم کرنا ہے۔ حسین کھڑے ہوئے سننے تھے، ایک مرتبہ خیمے میں آئے، بچوں کو پیار کیا، حسین نے چیخ ماری، حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ عزادارو جب صبح عاشور نمازدار ہوئی، سنیے گا مسائل سنیے گا، صبح عاشور نمازدار ہوئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اون محمد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اون محمد تم ابھی تک زندہ ہو، میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو ایک مرتبہ دونوں بچے ننھے
ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں اماں ہماری کوئی خطا نہیں ہے، ماموں جان ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ عزاداروں دونوں بچے خیمے سے باہر آئے، سنیے گا، خیمے سے باہر آئے، ماموں عباس کے پاس پہنچے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا ماموں عباس ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دلوا دیجئے، آقا حسین آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتے۔ عزاداروں عباس نے چیخ ماری، دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ اور محمد کہتے ہیں اماں نے کہا ہے اگر اکبر تم سے پہلے شہید ہو گیا تو میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی۔ عباس نے سنا اور محمد کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آقا حسین کے پاس آئے، آقا اور محمد کو اجازت دے دی۔ عزادارو مصائب سنیں گے آپ، قسم خدا کی رونے میں شرم نہ کرنا ہے، رونے میں شرم نہ کرنا۔ عزادارو اور محمد کو اجازت ملی، تاریخ بتاتی ہے ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے سوار کرایا، اون کی عمر ہے 11 سال، محمد کی عمر ہے 9 سال، یہ ننھے ننھے بچے ایک مرتبہ میدان میں آئے۔ اب تاریخ بتاتی ہے اور محمد نے جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو علی کا زمانہ یاد آ گیا، علی کی جنگ یاد آ گئی، اس لیے کہ علی کے نواسے ہیں، ارے جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے عزادارو یہ بچے سنیے گا مصائب، یہ بچے جنگ کرتے کرتے کربلا سے 12 میل دور چلے گئے تھے، ایسی جنگ کی تھی، ہاں 12 میل کربلا سے دور چلے گئے، لڑتے لڑتے عزادارو کیسی جنگ کی۔ اب تاریخ بتاتی ہے دونوں بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا، جب قبضہ کر لیا ایک مرتبہ چھوٹا بھائی اون ایک مرتبہ کہتا ہے، محمد کہتا ہے اون بھیا اگر ہم سکینہ کی مشق لے آتے تو سکینہ کی پیاس بجھ جاتی۔ عزادارو آوازیں گریہ بلند ہونی چاہیے، اگر ہم سکینہ کی مشق لے آتے سکینہ کی پیاس بجھ جاتی۔ دونوں بھائی رونے لگے۔ عزادارو عمر صاحب نے آواز دی، ارے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان پر سب مل کر حملہ کرو۔ عزادارو دونوں بھائی جنگ کر رہے تھے، اون آگے نکل گئے، محمد پیچھے رہ گئے، دونوں کو دھوکے سے عزادارو قتل کیا۔ کیسے حملہ کیا؟ ہاں عزادارو لشکر آیا، محمد کے قریب آیا، کسی نے کہا محمد تمہاری ماں خیمے سے باہر آ گئی، بھئی اتنا جملہ کہا۔ اب جو محمد نے گھوم کر دیکھا ایک نیزہ آیا محمد کے سینے میں لگا، ایک بھالا آیا محمد کے سر پہ لگا، ایک مرتبہ محمد نے گھوڑے کے گردن میں بائیں ڈال دی، اون آگے نکل گئے تھے۔ جنگ کرتے کرتے بھائی کو مڑ کر دیکھا، ایک مرتبہ محمد نظر نہ آئے، گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو گئے، اون گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ آواز دی بھائیا محمد کہاں ہو؟ ایک تیر آیا، ارے اون کی پیشانی پر تیر لگا، اون زمین پر آئے، محمد زمین پر آئے، آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام۔ عزادارو آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے۔ ایک مرتبہ حسین ٹیلے سے زمین پر گرے، جب حسین زمین پر گرے تو عباس دوڑے دوڑے آئے، آقا کیا بات ہے؟ آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہ عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، دیکھیں یہ بچے جناب عباس کے شاگرد بھی ہیں، دونوں بھائی بھانجے بھی ہیں، عباس نے ان کو تلوار سکھائی ہے چلانا، جنگ کرنا سکھائی ہے جناب عباس نے، شاگرد بھی ہے بھانجے بھی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دو انگلیوں کو بلند کیا، کیا دیکھا؟ دونوں بھائی زمین کربلا پر ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا چلیے نا، ارے اون اکیلے ہیں، محمد اکیلے ہیں، لاکھوں کا لشکر ہے۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھے، حسین گھوڑے پہ بیٹھے۔ عزادارو ایک جملے میں مصائب پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ حسین میدان میں آئے، عباس میدان میں آئے، دونوں بھائی کہتے مامو جان ادھر آئیے، ہم یہاں ہیں۔ عزادارو عباس قریب آئے،
حسین قریب آئے، ایک کے سر کو عزادارو حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا، ایک کے سر کو عباس نے اپنے زانوں پہ رکھا۔ دونوں بھائی رو کر کہتے ہیں ماموں جان ذرا اپنے سر کو نیچے کیجئے۔ عزادارو نوجوانوں، آج آپ کو ماتم کرنا ہے اونو محمد کا، ذرا اپنے سر کو نیچے کیجئے۔ حسین نے سر کو نیچے کیا، عباس نے نیچے کیا، دونوں بھائیوں نے اپنے ہاتھ کو عزادارو حسین کے سر پہ رکھا، اپنے ماموں عباس کے سر پہ رکھا اور رکھ کر کہا ماموں جان ہم آپ کی قسم کھاتے ہیں، ہم دریا پہ گئے تھے، ہم نے پانی نہیں پیا، ماموں جان ہماری اماں سے کہہ دینا اور محمد نے پانی نہ پیا۔ عزادارو بکلیجوں کو تھام لو، عباس رونے لگے، حسین رونے لگے۔ عزادارو دو جملے ہیں، ختم دعا ہے، برو لیجئے گا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک کے لاشے کو عباس نے اٹھایا، ایک کے لاشے کو حسین نے اٹھایا۔ عزادارو خیمے کے قریب آئے، کہا زینب تمہارے بچوں کی بارات آ گئی، تمہارے بچوں کے لاشیں آ گئے۔ عزادارو جناب زینب ایک مرتبہ قریب آئی، کہا بھیا میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی۔ عزادارو آج آپ کو رونا ہے اس لیے کہ زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ہاں عزادارو تاریخ بتاتی ہے جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے گزارا گیا، ہر بیوی اپنے بچوں کا ماتم کر رہی تھی، لیکن عزادارو دو لاشیں ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے امام سجاد سے مولا ہاں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی، ان بچوں کی ماں مر گئی، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا ایسا نہ کہے، ان کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، میری پھوپھی نے وعدہ کیا ہے پہلے بھیا پر رہوں گی بعد میں بچوں پر۔ عزادارو ہاں یہی حق ہے گریہ کرنے کا، یہی حق ہے رونے کا۔ عزادارو زینب اپنے بچوں پر نہیں روئی، جب قید خانے میں سر آئے، حسین کا سر آیا جناب زینب نے لے لیا، عباس کا سر آیا ام کلثوم نے لے لیا، اصغر کا سر آیا رباب نے لے لیا، لیکن جب دو بچوں کے سر آئے کوئی لینے والا نہ تھا۔ سر لانے والا کہتا ہے کیا ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ پھر امام نے کہا نہیں اس کی ماں میری پھوپھی اماں ہے، میری پھوپھی نے وعدہ کیا ہے پہلے حسین پہ رہوں گی بعد میں اپنے بچوں کا ماتم کروں گی۔ جناب زینب نہیں روئی۔ عزادارو مجلس ختم کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، رو لیجئے، پرسہ دے لیجئے۔ ہاں یہ بچے بڑے مظلوم ہیں۔ عزادارو نہیں روئی۔ اب تاریخ بتاتی ہے عزادارو چہلم کرنے جناب زینب کربلا آئی، اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا لیکن کلیجے کو تھام لو۔ جب مدینے پہنچی اور اپنے گھر پہنچی اور محمد کے حجرے میں گئی، دو ننھے ننھے بستر دے کے جناب زینب نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، آواز دی اور محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا، اے میرے بچوں تمہاری ماں تم پر نہیں روئی، اے میرے جگر کے ٹکڑوں میرے بچوں اون محمد تمہاری ماں نے تمہارا ماتم نہیں کیا۔ عزادارو ماتم حسین، ماتم حسین۔